السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک جمعے کو اپنے مسجد اقصیٰ کی اسلامی حیثیت، اس کی عظمت اور بزرگی بیان کی قرآن کریم سے اور احادیث سے۔ پھر ایک جمعے کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے متعلق ہم نے بیان کیا۔ آج ہم شہر القدس یعنی شہر بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و بزرگی عطا فرمائی ہے اس سے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ شہر القدس ہم نے بتایا تھا، اسی کو شہر القدس بھی کہتے ہیں، اسی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اسی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ تو شہر مقدس کی عظمت اور برتری کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے بابرکت فرمایا ہے اور ارض مقدس فرمایا ہے۔ ایک آیت میں اس کو مقدس کہا گیا، اللہ مقدس فرماتا ہے، تقدس والی سرزمین ہے وہ، اور 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت فرماتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہی کسی بات کی اہمیت کے لیے بہت کافی ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی اہمیت بہت زیادہ بتانی ہوتی ہے تو اس کو 2 بار ذکر کر دیا جاتا ہے، اور یہاں 5 آیتوں میں اس شہر کے بابرکت ہونے کا ذکر کیا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی شہر القدس کا ذکر کیا ہے تو کہیں پہ صرف شہر کا ذکر نہیں کیا ہے، ساتھ ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی وصف ضرور بیان کر دیا ہے کہ اس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اس کو ہم نے مقدس بنایا ہے۔ اب ایک آیت وہی سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو وہاں فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو شہر ہے، شہر بیت المقدس، اس کو ہم نے بہت بابرکت بنایا۔ اور دوسری آیت دیکھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے لوگوں اس پاک مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ نے تم پر یہ نعمت کی، یہ احسان کیا، یہ کرم کیا۔ پھر ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب فرعون سے نجات پا کے آئے تھے، ابھی شہر مقدس کے باہر تھے، شہر القدس کے، اور اس شہر پہ اس وقت عمالقہ کا قبضہ تھا، بڑی ظالم و جابر قوم تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ یہ میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو اپنا کلام بنا کے قرآن میں نازل فرما دیا۔
تو ایک نبی کی زبان سے وہ ارض مقدسہ ہے، مقدس سرزمین ہے، اس میں تقدس کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے کلام میں اتارا تو اللہ فرماتا ہے یہ بڑی تقدس والی زمین ہے، یہ بڑا مقدس شہر ہے یہ۔ اور یہ قوم بڑی بزدل تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ اس شہر مقدس میں جبارین ہیں، متغلبین ہیں، بڑے سرکش لوگ ہیں، عمالقہ کا قبضہ ہے، ان کی ظاہری قوت کی داستان سنی تو وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اندر جائیں گے۔ اور انکار میں جو جملہ انہوں نے کہا قرآن کریم نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ اس شہر کے اندر تو بڑے متکبر، بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، جب تک یہ اس میں موجود ہیں ہم کبھی نہ جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جائے۔ یہ کہا تھا اذهب انت وربک، آپ کا رب جائے، آپ جائیں، جا کے لڑیں، آپ اور آپ کا پروردگار جائیں اور جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ایسی بات کہی، شہر میں داخل ہونے سے انکار کیا، پیغمبر کی نافرمانی کی، تو انہیں سزا ملی۔ سزا کیا ملی؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ آج داخل ہونے سے انکار کر رہے ہیں، اب ہم زمین کو ان پر حرام کر دیتے ہیں، یعنی یہ اب اس شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے 40 سال تک، 40 سال تک اس شہر میں داخل نہ ہو سکیں گے، اور 40 سال تک جو ہے اسی جنگل اور میدان میں بھٹکتے پھریں گے یہ۔ تو تم ان نافرمانوں کا افسوس نہ کرو، یہ تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا افسوس نہ کرو۔ اب وہ زمین جو شہر قدس کے باہر تھی، جس کو میدان تیہ کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے، وہ 9 فرسنگ زمین تھی، کوئی بہت زیادہ زمین نہیں تھی، اور یہ لوگ 40 لاکھ تھے، اپنے سامان اٹھائے ہوئے تھے، کندھے پہ لیے ہوئے تھے، سر پہ لیے ہوئے تھے، تب تمام سامان اٹھائے تمام دن چلتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ اس طرح سے 40 سال تک اس چھوٹے سے میدان میں 6 لاکھ لوگ پھنسے رہے، بھٹکتے رہے 40 سال تک، یہ ان پر سزا تھی۔ اب اس دوران قوم عمالقہ جو شہر میں آباد تھی اس کو خالی کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور 40 سال سزا بھگتنے کے بعد ان لوگوں کو اپنی غلطی کا سخت احساس ہوا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس شہر میں جاؤ، 40 سال کے لیے روک دیا گیا تھا، اب حکم ہوا شہر میں جاؤ۔ اب جانے کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، شہر مقدس میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ اس شہر میں اب جاؤ، شہر بیت المقدس میں اب جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، چونکہ شہر مقدس میں غلے بہت تھے، میوے بکثرت تھے، یہ سب دنیاوی برکتیں ہیں، تو جاؤ کھاؤ پیو۔ اب جانے کا ادب کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ پہلے شہروں میں 4 دیواری ہوتی تھی، 4 شہر پناہ، دروازے بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے،
تو فرمایا کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، پکڑ کے مت جانا شہر کے اندر، سرزمین کا احترام کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ حدتن یعنی ہمارے گناہ معاف ہوں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو بیت المقدس جو شہر ہے اس کی عظمت تو آپ اپنی جگہ پر ہے، مسجد اقصیٰ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، یہ اس کا جو گیٹ اور دروازہ ہے، یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی منزل میں تھا، اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا یہ گناہوں کے کفارے کا سبب قرار دیا گیا۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم اس میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور بخشش مانگتے ہوئے کہ اللہ میں معاف کر دے، تو ہمارا وعدہ ہے کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے، سارے گناہ تمہارے ہم معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور ہم نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو اس مقدس شہر القدس میں داخل ہونے کا ادب یہ سکھایا گیا کہ اس میں جاؤ تو سجدے کی حالت میں جاؤ اور مغفرت کی دعا کرتے جاؤ۔ اب یہ اس قوم کو حکم ہوا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا کہ اس شہر میں جس کو بھی داخل ہونا ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جائے۔ اب اس میں بعض نے اس کی تفسیر بھی کہا ہے کہ سبرات جھکنا ہے، یعنی جیسے رکوع میں آدمی ہوتا ہے تو کم سے کم رکوع کی حالت میں جھک کر کے شہر میں داخل ہو، تو شہر میں جھک کر کے داخل ہو، پکڑ کے نہ داخل ہو، اور دعائے مغفرت کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اس میں جو آدمی ادب کے ساتھ جھک کر کے داخل ہوگا اور داخل ہوتے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ یہ شہر مقدس کا حال ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں میں جن لوگوں نے اس ادب کو ملحوظ نہ رکھا، ادب کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، تو کیا ہوا کہ طاعون جیسی موذی بیماری میں، وبا میں وہ گرفتار کر دیے گئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا، صرف بے ادبی کرنے کی بنیاد پر، ادب کے ساتھ داخل نہ ہونے کی بنیاد پر۔ یہ 3 آیتیں ہوئی۔ چوتھی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اور لوط کو نجات بخشی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو نجات بخشی، وہ نمرود سے اور اس کے ظلم و ستم سے، اور عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ کہ ہجرت کر کے آپ کہاں گئے تھے؟ فلسطین گئے تھے۔ اس میں کیا فرمایا کہ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی، اس میں للعالمین کا اضافہ فرمایا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تھا آپ کو، آگ سے اللہ نے نجات دی، وہی فرمایا نجینا، ہم نے نجات دی آگ سے، کہ آگ نے صرف بندش کو جلایا، جن رسیوں سے آپ کو باندھا گیا تھا، اور کچھ نہ جلایا، اور آگ کی گرمی تو زائل ہو گئی تھی اور اس کی روشنی باقی رہی تاکہ آپ اندھیرے میں نہ رہیں۔ اس طرح نمرود اور اس کے لشکر، اس کے ماننے والوں کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے، یہ مچھر ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اس طرح سے وہ ہلاک ہو گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔ تو اب یہ فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ان کو وہاں سے نکالا عراق سے، اور ایسی زمین میں ہم ان کو لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یعنی بیت المقدس میں لے آئے، فلسطین میں لے آئے، کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے
اگر اور جگہ آیتوں میں یہ ہے کہ ہم نے وہاں برکت رکھی ہے، بہت مبارک بنایا ہے، تو جو وہاں جائے گا وہ برکت پائے گا، مطلب یہ نہ ہوا۔ اس لیے کہا کہ عالمین کے لیے برکت ہے، یعنی برکتیں وہاں برستی ہیں، اور وہاں برستی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا، پھر وہ برکتیں وہاں سے سارے جہان والوں تک پہنچتی ہیں۔ وہ سرزمین ہے بیت المقدس، جہاں رات و دن برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اور وہ پھر برکتیں جو ہے وہاں سے سارے جہان والوں تک پہنچتی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سلیمان کے لیے اللہ فرماتا ہے، سلیمان کے لیے علیہ السلام تیز ہوا ہم نے مسخر کر دی، وہ ہوا اس کے حکم سے چلتی، جہاں بھی کہتے وہ ہوا آپ کو لے جاتی تھی۔ آپ کا بہت بڑا فرش تھا، اسی فرش پہ آپ کا تخت بھی لگتا تھا، کرسی ہوتی تھی، سب اس پر رہتے تھے، اور حکم دیتے ہوا کو، ہوا جو ہے فرش کو اٹھاتی تھی، اور جہاں چاہتے تھے وہ ہوا جو ہے آپ کو لے جاتی تھی۔ یہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اور پھر جہاں بھی جاتے تھے پھر وہاں سے کہاں پہنچتے تھے؟ واپس وہی اپنے مقام ہی پہ آئیں گے، بیت المقدس۔ تو فرمایا کہ اس زمین کی طرف جو ہے ہم لے جاتے تھے جس میں ہم نے برکت رکھی، بیت المقدس، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ تو اس میں بھی شہر مقدس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس شہر میں بہت برکت رکھی ہے، وہ مبارک شہر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی بنی اسرائیل، اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کیا جس زمین میں ہم نے برکت رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 آیتوں میں اس مقدس اور پاک شہر کو برکت کے ساتھ متصف کیا ہے، لہذا اس کے بابرکت ہونے کے بارے میں کسی کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، اسلام میں بیت المقدس کی عظمت اور بلندی اور تقدس کا مقام حاصل ہے۔ تمام مسلمان اس سلسلے میں متفق ہیں، کسی بھی فرقے کا کوئی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، یا سنی کہلانے والے جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی مسلمان بھی ہو، دنیا کا ہر مسلمان بیت المقدس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر بیت المقدس کا دفاع کرنا، اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا اور اسے ظالموں غیروں کے تسلط سے آزاد کرانا انتہائی ضروری ہے۔ اب 2 حدیثیں آپ لیں۔ طبرانی کی المعجم الاوسط میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک گروہ مسلسل بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا۔ یہ ارشاد ہے، ہمیشہ رہے گا، مسلسل میری امت کا ایک گروہ بیت المقدس کے دروازوں پر اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا۔ ان کے جو مخالفین ہیں، جو ان کو چھوڑ دینے والے ہیں، وہ ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور قیامت قائم ہونے تک وہ غالب رہیں گے۔ اس مضمون کی حدیث اور ہے، پھر ہم وضاحت کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہے گا اور اپنے دشمنوں سے لڑتا رہے گا، ان پر غالب رہے گا۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، سوائے اس کے جو ان پر آزمائش لاحق ہو۔ وہ اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو
تو یہاں کیا فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، گمراہ نہیں ہوگا، دشمن سے لڑتا رہے گا. دشمن ہمیشہ جو ہے انہیں پریشان کرتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے، وہ دشمنوں سے لڑتا رہے گا، غالب رہے گا، یعنی ہمت نہیں ہارے گا، حوصلے بلند رہیں گے ہمیشہ. ہاں آزمائش ہو سکتی ہے، جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، گھروں سے نکالے بھی جائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاریں گے، حوصلہ ان کا کبھی پست نہیں ہوگا، قیامت تک ایسا رہے گا. تب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ جو ہے خوش نصیب لوگ کہاں پر ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں اور اس کے آس پاس. تو بیت المقدس میں اور اس کے آس پاس ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو دین حق پر قائم رہے گا، گمراہ نہیں ہوگا. دشمن انہیں تنگ کرتے رہیں گے، دشمنوں سے لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، آزمائشیں ہوں گی، پریشان ہوں گے، لیکن پھر بھی غالب رہیں گے. وہی اس دور میں بھی دیکھیے یہودیوں کا تسلط ہے، اس کے 90-92 حصے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجاہدین کا گروہ ہے وہاں، جس کا سربراہ حماس ہے. اس کی سربراہی میں وقت مجاہدین آج بھی لڑتے ہیں، ہمت نہیں آتے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کا حوصلہ دیکھیے آپ، جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں بھی جہاد اور لڑائی کی بات کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کھیلتے ہیں، کہیں جو ہے کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی غازی بن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس حدیث کی روشنی میں حماس اور اس کے مجاہدین یہ سب حق پر ہیں، دین حق پر ہیں، اور وہ مقدس پاک گروہ ہے وہ مجاہدین کا، جو دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. اور ان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے، دیکھیے مارے بھی جا رہے ہیں، گھروں سے نکالے بھی جا رہے ہیں، بے گھر کیے جا رہے ہیں، کتنے خیمے میں رہتے ہیں، کتنے جو ہے ٹین میں رہتے ہیں، آج بھی ہیں، لڑ رہے ہیں. اللہ ان کا حوصلہ اور بلند کرے. لیکن افسوس یہ عرب جو حکمراں ہیں، یہ سعودی جو ظالم ہے سلمان، اور اس کے علاوہ عرب حکمراں جو ہے یہ حماس کو اور اس کے مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں. آپ یہ میں نہیں کہتا، یہ دیوبندی بہت بڑے عالم ہیں، سید سلیمان حسینی ندوی، سلمان حسین ندوی، ان کا بیان میں نے سنا، اب میں نے اس کو محفوظ کر لیا. بہت سخت بیان کیا ہے انہوں نے کہ جو ان لوگوں کے خلاف لفظ بولتا ہے، سعودی کے خلاف جو غلط کرتے ہیں، اس کو فوراً جیل میں ڈال دیتے ہیں. 50,000 سے زیادہ علماء ان کی جیل میں سڑ رہے ہیں آج بھی، 50,000 سے زیادہ. اب بتائیے کہ یہ لوگ حماس کو اور اس کے مجاہدین کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد. جس کو اللہ کے رسول فرمائے کہ دین حق پر قائم ہے، مجاہدین کا وہ گروہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اس کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے لڑتے ہیں، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے لڑتے ہیں، انبیاء کی پاک سرزمین کو ان ظالموں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے لڑتے ہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کی نظر میں دہشت گرد ہیں. وہ ظالم و جابر یہودی جو مسلمانوں کو قتل بھی کرتے ہیں، حالت نماز میں ان پر حملہ کرتے ہیں، مسجد اقصی کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کو ڈھا کر کے جو ہے دجال کے لیے محل بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی اور بیت المقدس کو پامال کر رہے ہیں. وہ ظالم جو ہے ان کے نزدیک جو صحیح ہے اور حق پر ہے. یقیناً یہ ظالم جتنے ہیں حکمراں جو ہے عرب ممالک کے، یہ یا تو یہودی ہیں یا تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، مسلمان ہرگز نہیں ہے. یہ صرف خدمت حرمین کا لبادہ ہو رہا ہے، نقاب ہو رہا ہے ان لوگوں نے. اب یہ دیوبندی جو علماء ہیں ان کی آنکھوں سے بھی نقاب جو ہے اٹھنے لگا ہے، ان کو بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور ایک حدیث امام حاکم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اس میں مسجد اقصی کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے
تو ہم نے آپس میں اس بات کا مذاکرہ کیا، تذکرہ کیا کہ دونوں میں کون افضل ہے، مسجد نبوی یا مسجد اقصی؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی نے اس کو بنایا ہے، اس لیے مسجد نبوی مسجد اقصی سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد اقصی کیا ہی بہترین نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر زمین ہوگی جہاں سے وہ مسجد اقصی کو دیکھ سکتا ہو، یہ اس کے لیے پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان اس بات کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ اس کے پاس چھوٹی سی جگہ ہو، بیت المقدس میں چھوٹی سی جگہ ہو کہ اس میں وہ قیام کرے اور وہی سے مسجد اقصی کو دیکھتا رہے، اس کا دیدار کرتا رہے، اس کی زیارت کرتا رہے۔ مسند احمد بن حنبل کے حدیث ہے، حضرت ذوالأصابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد ہم زندہ رہے اور ہم پر آزمائشی مراحل آئے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ آپ ہمیں کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس چلے جانا، اس کو لازم پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور وہاں جانے سے فائدہ یہ بھی ہے کہ تمہیں شاید ایسی اولاد نصیب ہو جنہیں صبح و شام مسجد اقصی جانے کی سعادت ملے۔ تو بہت ساری حدیثوں میں بیت المقدس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے اس کو بابرکت کہا، اس کو مقدس کہا، حدیث میں جو ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ اگر یہ سب باتیں نہ ہوں، صرف نسبت کا لحاظ کیا جائے تو اس سرزمین کو انبیاء سے جو نسبت ہے اس اعتبار سے ہی وہ زمین بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت بلند ہوتی ہے۔ صفا و مروہ کیا ہیں؟ دونوں پہاڑیاں ہیں۔ مکہ میں صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑیاں دونوں ہیں۔ پہاڑ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ہاجرہ یہ نبی تو نہیں ہے، عورت کوئی نبی ہوتی نہیں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ۔ بس وہ دوڑی پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ پر، تو صفا اور مروہ ان کے قدموں سے مس ہو گیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اب یہ صفا مروہ یہ عام پہاڑ نہیں ہے، یہ معمولی پہاڑ نہیں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب صفا مروہ میری بندی کے قدم چوم چکے ہیں، اس لیے میرے شعائر میں داخل ہے، میری خاص نشانیوں میں داخل ہے، شعائر اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو ایک پیغمبر کی بیوی کا قدم پڑ گیا ہے تو شعائر اللہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اور یہ بیت المقدس کی سرزمین، بابرکت مقدس سرزمین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس کو شرف بخشا۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضور تک جتنے بھی نبی آئے، سب نبی وہاں تشریف لے گئے، سبوں نے اس کو شرف بخشا۔ اور وہ زمین جو سب کا معبد ہے، وہ زمین جو ہے قبلہ بھی بنی، اور اکثر انبیاء کرام کا مسکن ہے، انبیاء کرام وہاں دفن بھی ہیں۔ اب اس سرزمین کی عظمت اور تقدس وہ کس منزل پر ہوگی اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال وہ انتہائی تقدس ہے، تقدس مآب ہے، عظمت والی ہے، برکت والی سرزمین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے، وہاں کے مجاہدین کو اور ہمت عطا فرمائے، اور ہماری اس پاک سرزمین کو، اس مقدس شہر کو، اور ہماری اس پاک مسجد کو جو مسلمانوں کی جان ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے قبضے سے آزاد فرمائے۔ فاتحہ۔